امتوں میں اختلاف ہوتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو بنیادی دین کی بنیادی اصولوں میں ہو، عقائد میں ہو، یعنی وہ عقائد جو ایک تو نظریات ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہم عقائد اور نظریات گڑمڑ کرتے ہیں. عقائد اللہ پاک پر ایمان، اس کی پیغمبروں پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ختم نبوت پر ایمان، اس طرح آگے چلتے چلتے فرشتوں پر ایمان، یہ مشہور و معروف ہے. ایک یہ ہے کہ مرد سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اب یہ وہ عقائد نہیں ہے جس پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہو. اس میں ہم فرق نہیں کرتے. وہ دلائل جو قطعی طور پر ثابت ہو. قطعی طور پر ثابت مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید سے ثابت ہو، اور قرآن مجید سے اس کی قطعیت ثبوت ہو، قطعی ثبوت ہو، ان کی ثبوت قطعی ہو. دو چیزوں سے یقینی چیزیں وہ ثابت ہوتی ہے. ایک یہ کہ اس کی ثبوت بھی قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو. جو دلالت کرتے وہ بھی کیا ہو؟ قطعی ہو. اگر دونوں میں سے ایک میں فرق ہے تو وہ چیز زنی ہو جائے گی. اس زنی میں وہ ہے ایک غالب گمان ہوتا ہے، ایک نیچے آتا ہے، چلتی چلتی جاتا ہے. اس کی مثال اس لیے میں پیش کرتا ہوں کہ آپ علماء بیٹھے ہیں. اس میں آج کل بہت بڑا معمولی بات پر شور شرابہ ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ میں کوشش کرتے ہیں بڑی حد تک وہ بات پر، جہاں جہاں یہ ساتھی ہوتے ہیں تو وہاں وہ قابو پا لیتے ہیں. قطعی ثبوت اس کو کہتے ہیں کہ قرآن ثابت ہو یا ان ایسی حدیث ثابت ہو جو متواتر ہو، جس پر لوگوں کا اجتماع کیا ہو. وہ اس کو آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ میں کتنے لوگ حج کیا کہ کعبہ دیکھا ہے؟ تم میں سے کتنے دیکھا ہے؟ یہ جو جس نہیں دیکھا ہے وہ اٹھایا. دیکھو زیادہ نہیں دیکھا ہے. آپ کعبے کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ آپ تواتر ثابت ہے کہ کعبہ ہے فلان گیا فلان آیا فلان ہے. آپ نے معلوم کیا ہے. یہ اس طرح تواتر حدیث وہ ہوتا ہے کہ جو عمل سے متواتر آ رہا ہو یا قول سے متواتر آ رہا ہو. خیر سے بڑی اقسام ہے لیکن تواتر ثابت ہو، یقینی ہو. دو چیزیں ہو گئی، ثبوت بھی قطعی ہو، یہ تو ہو گیا. دوسری چیز دلالت بھی قطعی ہو. قرآن میں ایک چیز ہوگی لیکن وہ اپنے معنی پائے، اس کی دو معنی ہو سکتے ہیں. دو معنی ہو سکتے ہیں. ابھی قطعی ثبوت تو ہے، ثبوت کی قطعی ہے، یقینی ہے، لیکن اس کی دلالت قطعی نہیں ہے. مثلا قرأ حیض کو بھی کہتے ہیں، طہر کو بھی کہتے ہیں، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے بعض نے طہر لے لیا، بعض نے اس سے حیض لے لیا. سمجھ آئی بات؟ اب اس بعض ایک مثال ہے، اور کئی مثالیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ آپ اس میں قطعی ثبوت کیسی ہوتی ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. زنا بھی معلوم ہے اور قریب جانا بھی معلوم ہے. ایسی قطعی چیز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ اب یہ اس کی کوئی خلاف کرے کہ نہ زنا جائز ہے، ٹرانسجینڈر جائز ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے خلاف آپ نہیں اٹھتے. اس کے خلاف اٹھنا چاہیے. ایسے لوگوں کے اگر بس میں چلے تو گریبان میں ہاتھ ڈالنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ کی قوانین کو توڑتا ہے، فطری قوانین کی جو گدھا میں بھی نہیں ہوتا. گدھا ابھی اپنا جس کیا وہ مادے کو ڈھونڈتا ہے. جو آپ پرندے دیکھیں پرندے ان میں بھی نہیں ہوتا. اولئک کالانعام بل ہوا اضل، یہ چھپائے ہیں بلکہ اس سے بھی کیا ہے گمراہ ہے کہ وہ کم از کم اپنی فطرت پر جو ہے اس پر تو چل رہے ہیں. تو یہ ایک عقائد کی اس طرح قسم ہے. جو عقائد مثلا یہ اس میں دلائل دو قسم کے ہیں. سماع موتا میں دو قسم کے دلائل ہے. بعض حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، بعض قرآن مجید کی حدیث آیات سے معلوم ہوتا ہے. اب ترجیح کس کو ہے؟ یہ جگہ اور ہے، ترجیح اور چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ہے اختلاف تو ہے، اس میں اختلاف ہے. اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنی اپنی حدود پر رکھیں تو کتنے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. کہ جو چیزیں کی ثبوت قطعی نہیں ہے یا دلالت قطعی نہیں ہے، دراصل کی معنی اگر ہم کہیں جو اپنی معنی پر پورا کریں، عام مثلا ایک چیز ہے، آپ جانتے ہیں کہ فلان چیز ہے، تو اس طرح عقائد پر جیسا بار بار مجید کہتے ہیں کہ عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، اور جو رسولوں پر بھیجا ہے اس پر ایمان ہو، یہ ایمانیات ہیں. اب قبر کے عذاب کے متعلق بہت سی تفصیلات ہیں، حدیثوں میں بھی آئی ہیں، لیکن وہ حدیث کیا ہوتی ہیں؟ وہ زنی کیا ہے؟ زنی ہوتے ہیں. تو اس کا نہ ماننا گمراہ تو ہو سکتا ہے، آدمی غلط راستے پر پڑ گیا، لیکن اس کو ہم کیا نہیں کہہ سکتے، کافر نہیں کہہ سکتے. ہر چیز کا اپنے کانٹا ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں. ہم ہر چیز پر جو ہمارے ذوق میں خلاف ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے نزدیک کافر ہے. اس کو ہم خود اس سے نیچے جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے بہت بڑی گنجائش ملتی ہے دین کی. نماز میں کتنی چیزیں ہیں کہ وہ جس میں تمام امت متفق ہے. کوئی آدمی بھی تکبیر تحریمہ سے مخالف ہے. پوری امت میں آپ دیکھیں جتنے فرقے ہیں، جتنی مسلکی ہیں، جتنی مذہبیں ہیں، آپ دیکھیں سارے کے سارے کہتے تکبیر تحریمہ نماز میں ہے. رکوع کی کوئی مخالف ہے کہ رکوع نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ دو سجدے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ تحیات نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ دو تحیات نہیں ہے 4 رکعتوں میں یا 3 رکعتوں میں، کوئی کہہ سکتا ہے. کوئی بھی مخالف نہیں، سارے کے سارے اس پر اتفاق ہے. اختلاف کس میں ہے کہ ہاتھ کہاں سے اٹھانے ہیں، یہاں تک اٹھانے ہیں، یہاں تک اٹھانے ہیں، یہاں تک اٹھانے ہیں. 3 حدیثیں آئی ہیں، 3 حدیثیں. اب ہر کسی کا ائمہ کا اصول ہے. اب اس میں کیوں ہم لڑیں؟ کس نے فی لایا ہے کہ نبی کریم سے فرمایا ہو کہ یہاں تک اٹھاؤ. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے سر تک اٹھائے. تو اس طرح ہو گیا. اور مشکوٰۃ شریف کے اس میں ہے کہ وہ اپنا وہ ہمارے وہ یہ ترمذی شریف کی ہے یا مسلم شریف کی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو ان انگلیوں کو اٹھا کر لوگ کے ساتھ برابر کیا. اب یہ ہماری حضرت عبداللہ بن مسعود اس طرح کرتے تھے کیونکہ اس کے وہ شاگرد تھے. شاگرد استاد شاگرد کی مانتے ہیں، شاگرد استاد کی
بات کو پیچھے چلتا ہے. تو اس نے یہاں تک اٹھا دیا امام بھائی. وہ کہتے ہیں کہ اس میں تینوں جمع ہو جاتے ہیں. اوپر کی انگلیاں بھی جمع ہو جاتی ہیں, اوپر کے ہاتھ, نیچے کیا ہے کندھا ہے, اور یہاں کیا ہے, اس میں تو حدیث نص ہے. لیکن حدیث ایسے نہیں کہ وہ کیا ہے, اگر کوئی نہ مانے تو کیا ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا یا غلط ہو جائے گا یا گمراہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. اگر کبھی کبھی سردی ہوتی ہے, آپ ایسا کرتے, میں کہ فی تک کسی نہیں رکھا ہے. تو ان چیزوں پر ہماری لڑائی ہے. سود پر لڑائی نہیں ہے, کیونکہ اس میں ہمیں نفع ہوتا ہے. نہ حکومتوں کے ساتھ لڑائی ہے ہماری, نہ دھرنے ہے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے. علماء کرتے ہیں بیچارے, لیکن یہ جو عوام کے بارے میں کہتا ہوں. تو یہ جو ہے سود ہے, فحاشی ہے, رویانی ہے, جو کلم حرام ہے, وہ ہماری نزدیک کیا ہے, اس سے ہماری قلم بھی گنگ ہے, ہمارے زمانے بھی گنگ ہے. لیکن جو ایسے مسائل ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ وہ تیز ہوتے ہیں. تو یہاں تک جو کہتے ہیں حدیث کہ پکی حدیث ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کندھوں تک اٹھایا. لیکن کون سی حصہ اٹھایا کندھوں کا, تیلی اٹھائی, ہتھیلی اٹھائی یا انگلیاں اٹھائی, یہ پتہ ہے. کال تو ہے نہیں, اور فیتا ہے نہیں کہ وہاں فیتا کس نے لایا کہ میں دیکھتا ہوں. تب اس مسئلے میں آپ دیکھیں, صحابہ کرام نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہمارا لڑائی جھگڑا جاری رہا علماء کے درمیان. لیکن الحمدللہ وہ تقریباً سمجھ گئے سب کہ کوئی ایسی بات نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم جب نماز شروع کرتی تو الحمدللہ شروع کرتی. جہرن. حضرت دوسری صحابی کے جو قریب ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم بسم اللہ جہرن پڑھا. میں چند مثال اس لیے آپ کو دیتا ہوں کہ اس میں ہماری علماء نے کبھی بھی کسی پر فتویٰ نہیں لگایا ہے. کوئی آدمی ثابت کرے کہ کسی ائمہ مجتہدین میں سے جو بڑی شخصیت ہیں اس نے کسی پر فتویٰ لگایا ہو. ہم ان چیزوں پر کی وجہ سے لوگوں پر فتوی بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں ہماری نماز پیغمبر کی نماز ہے, کوئی کہتے ہیں ہمارے نماز پیغمبر کی نماز ہے. پیغمبر نے اس نے دیکھا ہے, اس نے دیکھا ہے, دونوں حق سے دور ہے. تو اس نے کہا اب دو حدیثیں ہو گئی, ایک جہر بسم اللہ جہر ہونا چاہیے. ایک بار آپ نے میری کسی ساتھ بات کی, اب ہمیشہ میں بسم اللہ جہر نہیں پڑھی جاتی. اب آج کل کوئی امام پڑھتے کوئی نہیں پڑھتا. اب کوئی کیا تو سکولر دی نزدیک ٹائم کی کوئی آپ میں سے گیا ہے نزدیک ٹائم میں عمرے میں, آپ دیکھیں گے وہاں بسم اللہ پہلے ہر ایک جہر پڑھتا. اب اس کو یہ کہا گیا کہ اب دوسری تو ثابت ہیں. کیا ثابت ہے؟ خاموشی بھی ثابت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی پر چلتے تھے اور بسم اللہ بھی پڑھتے تھے. امام شافعی اللہ اس پر چلتے تھے جہر میں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ چپ کے پڑھو. ہمارا پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے وہ تعلیماً اتنی پڑھی ہے کہ غریب کے آدمی سن لیا, اور یہ ایک ہی صحابی ہے, دو صحابی ہے. کوئی اور ثابت کرے پھر کہ عام بالکل اس طرح بات چلتی رہی ہو, ایسا نہیں ہے. جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پڑھی تھی, اس لیے پیچھے اور تو نہیں سنی. دوسری بات
خاموشی بھی ٹھیک ہے، خاموش پڑا. وہ کہتے الحمدللہ شروع کرتے ہیں، ہم کہتے بسم اللہ شروع کر رہے ہیں کہ بسم اللہ چپ کے پڑھتے تھے. وہ کہاں ثابت ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر جب اٹھ جاتی تھی تھوڑی سی رک جاتے تھے، تو ہم کہتے اس تھوڑی سی رکنے میں وہ کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ پڑھتے تھے. جب دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، جب پہلی رکعت میں پڑھتے تو پہلے سبحانک اللہم میں پڑھتے ہیں، دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن دوسری رکعت میں بھی تھوڑے سے وقفہ کرتے. وہ کیا وقفہ تھا؟ تھوڑا سا اللہ اکبر اٹھ گیا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھوڑا سا وقفہ جو ہوتا اس میں کیا تھا؟ بسم اللہ پڑھتے. اب ان چیزوں میں ہم اتنے پڑ جائے کہ ہم بالکل وہ آپس میں ایک دوسرے کے بس گریبان ہو. اس کی وجہ سے امتیں میں بگاڑ پیدا ہوتی ہیں، بوجھ پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. کوئی کہتے ہیں میرے استاد کے ذوق کے خلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ میری پیر صاحب کے خلاف ہے، یہ میری ذوق ہے. اب ذوقیات پر اگر فیصلہ ہو جائے، یہ مثلا یہ مجمع ہے، یہاں کوئی کہتے ہیں مجھے دال پسند نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں مجھے ساگ پسند نہیں ہے، یہ ذوق ہے. فرض کہ اتنا ہے کہ پیٹ کے لیے کیا کرے، وہ سیر ہو جائے. یہ کیا ہے؟ اتنا درست ہے کہ آدمی بس خشک روٹی ہو، کوئی روٹی ہو کھائے تو سیر ہو جائے گا. باقی ذوقیات ہیں. تمہارے گھر کے اندر 10 آدمی ہیں، ہر کوئی کہتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں مجھے فلاں چیز پسند نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تم کیسے کا چلاؤ گے؟ پھر اس وقت چلے گا کہ ذوقیات سے بلا تر ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ذوقیات سے بلا تر ہو. بس جو آپ کو پسند ہو کھائے. تو اتفاق و اتحاد کی وہ برکتیں ہیں جو ہماری اس امت نے دیکھی ہیں، اور اس میں وہ فائدے ہیں جو میں خود ایک بار دیکھا تھا. مجھے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دوں. جنگ احزاب میں یہ یہودیوں نے اس کو جمع کیا تھا، بنی قریظہ نے. ہم اس ساتھ بعد عہد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کیا تھا اور قریب تھے. اس کے باوجود اس نے یہ یہود انتہائی شریر قوم ہے، جس نے پیغمبر کو معاف نہیں کرے، کیا تم کیا معاف کرے گا؟ تبوک تو وہ اس پر جب آ گئے تو جب جنگ احزاب میں تمام جو قبائل اکٹھے ہو گئے تھے، تتر بتر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنو قریظہ پر نے بدراہی کی ہے، غداری کی ہے، اس سے سبق سکھا دو. ظہر کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلين احدكم الا في بني قریظہ. عصر کی نماز لام بھی تاکید کا ہے، لا يصلين احدكم. انہوں نے نبی کریم سے خود سنا تھا. ہمارے لیے تو ظنی ہو سکتی ہے چیز، لیکن انہوں نے خود سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خود ہی سنا تھا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز نہ پڑھے، ایسا کہ نماز نہ پڑھے. بنی قریظہ میں سارے کہاں نماز پڑھیں؟ بنی قریظہ میں پڑھیں. کتنی بڑی تاکید ہے، لام تاکید کا ہے. علماء جانتے لا یصلین نون تاکید کی ہے، احدکم کوئی ایک بھی نہ پڑھے، الا فی بنی قریظہ، بلکہ بنی قریظہ میں پڑھیں. اب وہ سورج زرد ہو رہا ہے، ایک جماعت دیر لگ گئی، تو اس نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کتاب موقوت ہے، فرض ہے، وقت پر وقت نکل جائے گا. دوسرے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے فرمایا ہے
کہ نماز وہی پڑھنی ہے. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھے، مطلب یہ تھا کہ دیر نہ لگاؤ، جلدی جلدی جاؤ. اب دو رائے ہو گئے، ایک جماعت نے نماز پڑھی اور ایک نے نہیں پڑھی. اور جب پہنچ گئے مگر کا وقت ہو چکا تھا تو اس نے بعد میں پڑھ لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خیر پر ہے، دونوں نے حکم مانا ہے. حکم ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں کیا ہے کوئی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے دوسرا قرآن مجید ہے، لیکن آپس میں کیا گیا، کیا وہ ٹکراؤ آ گیا. تو اب اس نے کہا کہ اس کا مطلب ایک نے اپنا مطلب ایسے نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے جس آج کل بعض لوگ کہتے ہیں، نہیں بلکہ اس کی طویل کی، اس کی طویل کی. کیا طویل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیر نہ لگاؤ راستے میں، جس ہم کہتے ہیں کہ جلدی جلدی پہنچو فلان جگہ نماز پڑھنی ہے. اب اس ایک رات لوگوں سے نماز چلی جا رہی ہے تو کیا کریں گے، راستے میں اس نے پڑھ لیا. یہ واضح بات بتا رہی ہے کہ ہم ہوتا ہے یہ اس مسئلے میں بڑی گنجائش ہے. درشی پڑے اللہ. صحابہ کرام دو صحابی ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، دونوں کی وضو ٹوٹ گئی، نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کیونکہ نماز کا وقت آیا، پتہ نہیں کون سا. تو وہ نماز اس نے وضو اس نے پانی تھا نہیں ادھر ادھر پھرے تو دونوں تیمم کر کے نماز پڑھی تیمم کے ساتھ. آگے چلے، ٹائم زیادہ تھا، ٹائم باقی تھا نماز کا وقت نکل نہیں گیا تھا، پانی مل گیا. بخاری آپ دیکھیے بخاری شریف میں آپ کو ملیں گی، شریف میں آپ کو ملیں گی حدیث. تو دونوں نے نمازیں پڑھی، وہ دونوں نے کیا، لیکن ایک نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی ہے پھر دوبارہ نہیں پڑھوں گا. دوسرے نے کہا شوہر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، ہم نے تو نماز پڑھی ہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں، جب کہتے ہیں نم تجدو ماء، تم پانی نہ پاؤ، وہ کہتے ہیں جب تک ہم نماز پڑھ رہے تو اس وقت انہوں نے پانی نہیں پایا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میں پڑھتا ہوں نماز، پانی ہے، وقت باقی ہے، نماز پڑھتا ہوں. اس نے نماز پڑھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اس وقت وہ سامنے تھے. ہمیں تو دوسری واسطوں سے باتیں مل رہی ہیں، دور ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، اس کا کہ اس نے سنت پر عمل کیا. کس پر؟ سنت پر عمل کیا. دوسری کے بارے میں دوسری کو فرمایا کہ تم کو دگنا اجر ملے گا، پہلے کا بھی اجر ملے گا، دوسری کا بھی اجر ملے گا. یہ ہمارے ہاں لڑائی نہیں ٹھیک ٹھاک، لیکن وہاں یہ لڑائی نہیں تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر مینا میں تھے اور ظہر کی نماز پڑھی گئی. اس میں وہ شریک نہیں تھے. تو عثمان ذو النورین رضی اللہ کا دور تھا اس خلافت کا. تو اس کو عبداللہ بن مسعود بہت بڑی فقیہ صحابی ہے، فقہاء میں اس کا نام آتا ہے کہ آخر یہاں تو حضرت عثمان نے تو 4 رکعت نماز پڑھی. مسافر نہ ہو، بڑی علماء کی تفصیلات ہے کہ اس کی گھر یہاں تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے بڑا کلمہ ہے،
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ یہاں 2 رکعت پڑھے تھے. میں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا کہ 2 رکعت پڑھے تھے. میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا کہ انہیں 2 رکعت پڑھے تھے. اور 4 رکعت پڑھے. جب عصر کا وقت ہو گیا نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تو یہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. پھر بھی حضرت نماز پڑھانی تھی 4 رکعت پڑھے. تو جس نے اس کو بات کہی تھی تو نے کہا ان اللہ و انا الیہ راجعون. اور اب کیا کرتے ہیں؟ خود بھی نماز پڑھی, اس کی پیچھے پڑھی. یہ وہ لوگ تھے جو دین کو جانتے تھے کہ اصولی مسائل کیا ہے, فروعی مسائل کیا ہے. وہ گیا تو اس نے کہا کہ ان اللہ پڑھتا ہے تو مردے پر پڑھے گا. جب آدمی مر جاتے تب کہتے ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. حالانکہ دیا بھی بجھ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. حالانکہ اتنا بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن اس ساتھی نے پوچھا, اس نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں میں اختلاف سے روکا ہے کہ ایسی باتوں میں اختلاف نہ کریں. اور اس اختلاف میں امام شاعرانی رحمۃ اللہ نے بہت زبردست باتیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر ہو سکتا ہے, کبھی عزیمت پر عمل کر دیا. اب ایک آدمی پانی کے ساتھ بیٹھا ہے, وہاں بجلی آ جائے, اس کے برتن سے پانی پیے تو کیوں اسے وضو کریں؟ پانی پر بیٹھا ہے بس پانی سے. ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ کی مذہب کا وہ تھا, اس کا امام شافعی مسلک تھا. اس نے کہا کہ تمہارا کتا پانی پیے پھر بھی ٹھیک ہے, فلان بھی ٹھیک ہے, پھر بھی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں تم 10 منٹ سے پانی لاؤ کندھے پر, پھر دیکھو کہ اس میں سے وہ پیے تو کیا تم اس کو وضو کرتے ہو نہیں کرتے؟ 5 میل تک 5 کلومیٹر تک 3 میٹر پانی کندھوں پر لاتے تھے. اور بغداد میں تو کیا پانی کی نہریں کیا بہتی ہے. تو دراصل یہ چیزیں دراصل بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک نبی چیزیں میں 2 کام کیے ہیں. نمازیں بھی 2 اوقات میں پڑھی, پہلے وقت میں بھی پڑھی اور بعد میں پڑھی. تو میں بھی گنجائش ہے, یہ گنجائش سے ہم کیوں فائدہ نہ اٹھائیں کہ نہیں جو اذان ہو گیا فوراً نماز پڑھنی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں بھی پڑھا ہے اور آخر وقت میں بھی پڑھا ہے, میرے سامنے پڑھا یہ نماز ہو, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان چیزوں پر بھی لڑ رہے ہیں. کتنی گنجائش ہے درمیان میں, کتنی وقت ہے اس ہے. ضرورت ہو پہلے وقت میں پڑھیں, ضرورت نہ ہو تھوڑی ساتھ میں اکٹھا کرنے دیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس پر ہمیں بڑی دکھ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان کیسے مسئلوں میں پڑ گئے. پہلے تو یہاں تک کہ بس یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. آج تو کہتے ہیں کہ اس کا نماز ہی نہیں ہوتا. دوسرا کہتے ہیں کہ اس کا نماز نہیں ہوتا. ترجمہ بھی خود کرتے ہیں. وہاں ہمارے یہاں ہیل اسکات ہوتا تھا, یعنی وہ آپ کے علاقے میں نہیں ہے, یہاں ہمارے علاقے میں وہ پشاور میں ہوتا تھا. وہاں 2 نام آتے ہیں. لوڈ اسپیکر بھی سامنے لگاتے ہیں. آدمی ایک آدمی بیٹا ہوتا ہے, آدمی ایک بیٹا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ آوازیں نکالتے ہیں. تو مجھے کس نے بتایا کہ ایک والا وہ ہیل اسکات والا وہ جو ہے وہ کرتا, تو اس نے آواز دی اسپیکر پر, وہ قرآن مجید میں تفسیر کر رہا تھا, ترجمہ کر رہا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب, تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تم اس کو اسکات کی نہیں, وہ جو شکورتہ پگملی گردے اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو اس میں دانے وانے ہوتے ہیں, بس جو بھی
اس بری پریشی پر رکھتے ہو. اب کہاں تبت ادا کر بھی یہ رسول خود موت. دوسرے نے دوسرے کا ترجمہ کرنا تھا. اس نے جواب دیا ابا واستکبر وقال من الکافرین. ہم نے کہا بیٹھ جاؤ, خدا کی لیے فقیر آدمی اس کی اذکار کرتے. اس نے انکار کر دیا, وہ تھا کافر. اب دیکھو دونوں حق سے کتنی دور ہے. اب قرآن سامنے ہے, تم قرآن سامنے رکھ کر ایسی باتیں کرتے ہو, اور پھر ایسے آواز سے کرتے ہو کہ جس آواز میں قرآن مجید پڑھی جاتی ہے اسی آواز میں پڑھتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس نے آواز میں پڑھی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہی اس کا ترجمہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہی اس کا ترجمہ ہے. حالانکہ بات تم اپنی کرتے ہو, بات اپنی کرتے ہو, اور قرآن مجید کے انداز میں جو قرآن مجید کی آیات ہے اس کی آیات کے ساتھ لگا لگا کر کے آپ پڑھتے ہو. اس کا مطلب اس کا ماہر بھی ہے قرآن مجید. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ میں جو کہتا ہوں ترجمہ کرتا ہوں, یہ جو میں کہتا ہوں اسی کا ترجمہ ہے. تو کوئی نہ خبر ہے, مجھے سمجھ گئے کہ کس قدر خطا ہے. ایک بار مجھے میرے ساتھ خود ایک معاملہ پیش آیا. میں حج پہ گیا تھا. پہلے زمانے میں, تقریباً پہلے زمانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم طرح صاحب کی قوم کی زمانے کے ہیں. لیکن سن 70-71 کی بات ہے, سن 72 کی بات ہے. اس وقت توسیع نہیں ہوئی تھی, چھوٹا سا ماتاف تھا اور کنکر پڑے ہوئے تھے. باقی ترکوں کا جو تھا وہ تعمیر وہ موجود تھی. ہم اندر جاتے تھے, وہاں نیچے وہ زمزم میں راستہ بنا ہوا تھا, وہاں سے موٹر لگا ہوا, اس سے پانی پیتے تھے. نظر آ رہا تھا. تو اس وقت بعض لوگوں کے ساتھ عورتیں ہوتی تھی, ترک وغیرہ کے ساتھ. ترک بھی تھی, دوسری بھی تھی, یا پاکستانی بھی تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو شافعی مذہب ہے یہ طواف کیسے کریں گے جب اس ساتھ بیوی ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہاتھ سے اس کو پکڑتا ہے بیوی کو تو اسے ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ اس کے نزدیک, ہمارے نزدیک سنت ہے, اس کے نزدیک کیا ہے, شرط ہے. اس کے نزدیک کیا ہے, شرط ہے. تو اگر بیوی کو پکڑتا ہے تو اسے ٹوٹ جاتا ہے, اس کے بھی ٹوٹ جاتا ہے, بیوی کی بھی ٹوٹ جاتی. اگر بیوی کو چھوڑتا ہے تو بیوی کو ہو جاتی ہے. بڑا مسئلہ ہے. ابھی میرے دماغ پر سوار ہو گیا. تو مدینہ منورہ آ گیا. اس وقت آسانی تھی, اتنا رش نہیں ہوتا تھا. تو رش کی وجہ سے بیچارے ادھر ادھر لوگ نہیں چھوڑتے. تو میں کسی قدم مبارک کے ساتھ بیٹھتا تھا. وہاں لوگ بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے. جب بھی عید کا 5واں دن 6واں دن ہوتا تھا تو لوگ چلے جاتے تھے. تو میں عشاء کا ٹائم کی قریب وقت ہے, وہاں میں تکیہ لگایا تھا اسی طرف. تو ایک آدمی سرخ سفید عالم ہے, ترکی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نام تم کہہ رہی بھائی کہاں سے تم؟ انہوں نے کہا کہ ترکی. اس ساتھ ہی کہا کہ میں نے کہا کہ علم کیا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ پڑھا ہے میں نے. میں کہا تم جب تمہارے ساتھ بیوی ہوتی ہے تم طواف کیسے کرتے ہو؟ جب تمہارے ساتھ بیوی ہوتی ہے اس وقت تمہارے طواف کا انداز ترتیب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم جب وہاں سے آتے ہیں عمرے پہ تو ہم وضو کے معاملے میں امام شافعی امام علی رحمۃ اللہ کے مسئلہ کو اختیار کرتے ہیں. کتنی آسانی ہے.
تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ آسانی کی پیچھے ڈھونڈتے ہیں، وہاں ایک آسانی ڈھونڈی ایک آسانی ڈھونڈی تو آپ آسانی کا منصوبہ بنا لیں گے. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرتے ہم. جب وہاں سے ہم آتے ہیں ہم نیت کرتے ہیں تو اس کا وہاں جب ہمارا خون نکل جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ ہمارے نزدیک خون سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا. قے آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ ہماری قے سے نماز نہیں ہوتی. پورا کا پورا دیتے ہیں، اسے ہم بھی کرتے ہیں. اس کو نجائز تو نہیں ہے کوئی بات، یہ آسانی اب آسانی ہو گئی. اب میں کہا کہ دیکھو اللہ پاک جو کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ علماء کی اختلاف کیا ہے، رحمت ہے. ہاں یہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیسے بیچارے نماز پڑھتے کیا وہ کرتے ہیں، کیا طواف کر لیتے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں کی ہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت تک چلنے والی تھی، تو اس میں یہ اجتہاد ضروری تھا تاکہ نئے نئے مثال آئے. اب کو میں بھی مسئلہ بتاتا ہوں. آج کل یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ ہم مینا میں آگے رات گزارتے ہیں. مبیت مینا یہ ان کے نزدیک واجب ہے، فرض ہے. کس کے نزدیک؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دوسروں کے نزدیک. ہمارے ہاں سنت ہے. اب یہ وہاں جگہ نہیں ہے مینا میں ٹھہرنے کی. آج کل تمہارے جو خیمے ہوتے ہیں وہ مزدلفہ کے حدود کے قریب ہوتے ہیں، مینا سے باہر ہوتے ہیں. جب مبیت مینا فرض ہے، رات گزارنا مینا میں فرض ہے، تو اب لوگ پاس جگہ نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ اب وہ نے کہا کہ امام حنیفہ نے کہہ دی کہ سنت ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں اس کو پلا دیا وہاں تک. آسانی ہو گئی نہیں ہوئی؟ آسانی ہو گئی. اگر یہ آسانی آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ اب ایک آپ کو لطیفہ سناؤں گا. یہ لطیفہ کہ اگر آپ اتفاق اتحاد سے رہیں گے پوری دنیا پر آپ چھا جائیں گے. ایک واقعہ ہے، دو ایک ہی جگہ کے متعلق ہے. گکر میں گیا تھا، وہاں آ رہا تھا گجرانوالہ سے. اس وقت راستے بہت زیادہ خطرناک ہوتے تھے، یعنی سخت ہوتے تھے. تو میں 12 بجے پہنچ گیا تقریباً. وہاں میرا ایک دوست تھا، اس کو میں نے کہا کہ میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، حالانکہ میں ابھی تو بوڑھا ہو گیا اس لیے زیادہ تک جاتا ہوں. اس وقت میں ٹھیک ٹھاک تھا، زیادہ نہیں تھک جاتا تھا. میں وہاں سے آ رہا تھا تو حاجی عبدالغنی صاحب میرا دوست، وہ عمر میں بھی بڑے تھے، محبت رکھتے تھے. اس نے اپنے پوتے کو کہا کہ ساتھ گکر تک جائے. اس نے کہا سارے نماز پڑھنے شروع کر دیں، یہ کر رہے تیز دیر بہت لڑائی کرتا ہے، لڑنے والا آدمی تھا. وہ میرے ساتھ تھا. تو میں نے ساتھی کو کہا کہ میں نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں تو حدیث کی مسجد ہے جس میں نماز پہلی پڑھی جاتی ہے، باقی میں تو دیر سے پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا کہ میں نماز ہی پڑھنی ہے جس کے پیچھے. تو میں جلدی وہاں گیا، یہ قریب ہے. تو غالباً 12:30 بجے اذان ہو گئی یا کچھ آگے پیچھے. میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جب دوسری رکعت میں پہنچ گئے، دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایسے ڈب شروع ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اس سے لیکن میں مسافر تھا، مسافر کو اتنا خیال نہیں ہوتا، وہ کہتے کوئی ہوگا. جب سلام پھیر لیا تو وہاں راستہ بند تھا تو لوگ جمع تھے. پیشہ دور کا نفل بھی پڑھو، سنت بھی پڑھو، وہ بھی پڑھ لیا میں نے. جب آتا بکر نہیں ہے، وہ بکر میرے ساتھ فلاں بھی تھی، وہ ہے، اس سے پوچھ. فلانی آپ کا ہمارا سلم خیل والا الفقین صاحب کے بھائی وہ بھی تھے. تو جب میں نے کہا ابو بکر ملا کے ساتھ بیٹھے ہیں، مولانا کے ساتھ، امام کے ساتھ. میں نے کہا کہ ابو بکر کیا کرتے ہو؟
مفتی صاحب چور کو پکڑا ہے، آ جاؤ. میں نے کہا کہ ہر جگہ دکھایا مجھے لکڑی، ہر جگہ جھگڑا تمہیں ڈال دیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرے بٹوا چوری کر رہا تھا، میں نے پکڑ لیا. تو میں نے کیا معاملہ ہے؟ وہ آدمی کہہ رہا تھا، مولانا صاحب نے کہہ دیا، اس کی ترجمانی کی کہ یار چور نہیں ہے، ہمارا نمازی ہے، بہت زبردست آدمی ہے، 1 سال ہے وغیرہ وغیرہ. یہ نماز کے اندر اس کی پینٹ شادی چیز چلا گیا تھا. کس کا؟ ابوبکر کا. تو یہ دونوں ہاتھوں سے اس طرح کرتا، اس کی یہاں بیٹھ پاتا. میں کیا معاملہ، کیا اس طرح نماز ٹھیک بھی ہے؟ یہ تمہاری تربیت ہے. میں کہا اٹھو، اب ساتھ لے گیا. اتفاق اتحاد کی برکت بتاتا ہوں. جب بھی آپ کے دونوں کے دل ایک جگہ ہو جائے، یہ ریمنڈ میں جو کام ہو رہا ہے یاد رکھیں، اس میں جو اوپر کی سطح کے لوگ ہوتے ہیں اس کے دل ایک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اسی لیے یہ دنیا میں چکر کاٹتے ہیں. جب اختلاف آ جاتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ افتراق و انتشار پیدا ہو جاتا ہے دلوں کے اندر. دلوں کا اتفاق ہونا چاہیے، سروں کا نہیں. سر تو سنیما میں بھی جمع ہو سکتے ہیں، ویسے لوگ کیا وہ شہر میں بھی جمع ہو سکتے ہیں. نہ دلوں کا اتفاق ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے وہ مانگا، وہ واقعہ لمبا ہے لیکن کہا کہ ایک ہاتھ دے دو. ہاتھ وہ یہ بکری کی بچی کا پکایا تھا اس نے، دستی کہتے تم، دستی دے دو. وہ لے لیا، کہ دوسری دے دو، وہ بھی لے لیا. نبی کریم صاحب اس کو بتا رہا ہے دراصل، کہا کہ تیسرا دے دو اور دے دو. کہا کہ رسول اللہ 2 دستے ہوتے ہیں. میں نے کہا اگر تو میرے ساتھ اتفاق کرتا، اور دیکھو پھر بھی نبی کریم صاحب نے مانگا تھا، تو اس سے برابر دستے نکلتے جاتے تھے. یہ کس یہ برکت بتاتے ہیں، کس کی برکت ہے؟ اتفاق و اتحاد کی. لڑائی جھگڑوں میں، جنگوں میں اتفاق نہ ہو تو ایسے بھاگو گے، ایسے غم مت کرو کہ آپ کے گھر آپ سے غلط ہو جائے گا کہ ہمارا گھر کہاں ہے. تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسے ساتھی ہوں جو ہمارے ساتھ دلوں میں جڑے ہوئے ہوں، تاکہ سفر میں ہو تو اچھے رہے. تو فلاں اچھا آدمی تھا وہ میرے ساتھ تھا، اور میں سخت تنگ ہو جاتا ہوں کسی یہ ریڈیو سے، یہ رباب وغیرہ سے طبیعت پر بہت گرانی ہوتی ہے، ٹھیک بھی نہیں ہے. تو وہاں میں اس میں گاڑی کی بات، ایک ساتھی نے کہا ہمارا ساتھ تو اچھا عالم ہے، بہت اچھا عالم ہے اور بہت تکڑا عالم ہے، ہم اس کی وہ بہت کتابیں لکھی ہیں، بہت مضبوط آدمی ہے. اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے میں بھی آپ کے ساتھ پیڑھی تک جاتا ہوں. میں نے جائے ایک تم سب کر دیا کیونکہ یہاں تک آیا تھا، چلا گیا بکر کو، وہ تو گکر تک تھا. ٹھیک ہے، میں نے وہ جو گاڑی تھی وہاں ڈبے ہوتے ہیں، ڈبے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، 14-13 آدمی اس میں آ جاتے ہیں. تو میں اس کو کہا کہ مانو نا ڈرائیور صاحب، ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں، 3 ساتھی ہیں، لیکن تم ریکارڈ نہیں لگاؤ گے. اگر لگاتے ہو تو ابھی سے کہہ دو، پھر ہم تمہارے ساتھ نہیں جاتے، کسی اور کے ساتھ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں بنا کہ یہ کیا کوئی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے. مجھے ساتھی نے کہا، جو نیا ساتھی تھا، اس نے کہا کہ یہ لوگ بجاتے ہیں. اس کا خیال ہی تھا وہ میری عزت کے لیے کیا کہتا تھا کہ ابھی مجھ سے جھگڑا آدمی ہے تو وہاں جھگڑا کرے گا. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کو پہلے سے سمجھایا جائے تاکہ یہ اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے کہ کوئی بات نہیں، چلتا جائے.
تو میں اتنا خفا ہو گیا، میں کہا کہ میں اب چھوڑ دو اس بات کو. میرا خیال تک کہ اب میں اس لیے سمجھ گیا کہ میں کیا کہ اب یہ اختلاف آ گیا، اس اختلاف میں ہمارا سفر بڑا مشکل ہو جائے گا. جب میں بیٹھ گئے تو بات اسی کی نکلی، تو تھوڑے سفر کیا تو ڈنگ شروع ہو گیا. رب آپ نہیں، وہ جو گانے بجانے شروع ہو گئے. میں کہ استاد جی بند کرو. یہ مجھے کہتے ہیں تو سب چھوڑ دو. چھوڑ دو. اس نے کم کیا. میں کہا اور یہ سن کیا آواز آ رہی ہے. خیر بہرحال اور کم کیا، پھر بھی آواز آ رہی تھی، پھر بند کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر چالو کر دیا. پھر اس نے مجھے کہا کہ مجھے سب چھوڑ دے. عجیب سفر. پھر یہ آدمی سو گیا، ہمارا یہ جو نیا ساتھی تھا وہ سو گیا، اور اس نے ٹیپ ریکارڈ کو بند کر دیا. وہاں سے لے کر پنڈی تک کوئی کشپش نہیں کیا ٹیپ ریکارڈ نے. تو مجھے فلاں نے کہا کہ وجہ کیا تھی کہ پہلے جب تم نے کہا کہ بند کرو، وہ درمیان میں پھر کیا کرتے تھے، پن لگاتا تھا ٹیپ کو، یہ بند کیسے ہوا؟ اس کا خیال تھا کہ اس کے پاس یہ وہ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کوئی دمشم ہے. میں بتاتا ہوں میرے پاس کوئی دمشم نہیں ہے. جتنے نظام چلتے ہیں کون چلاتے ہیں؟ چلاتے ہیں. نہ تو مجھے طریقے آتے ہیں. یہ جو خزگان ہوتے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں. المعطی ہو اللہ، تو دینے والا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ بڑا مجرب ہے. یہ بھی اس مدرسے کے لیے کرتے ہیں. المعطی ہو اللہ سے تو طلباء سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں المعطی ہو اللہ، دینے والا تو ہے، کسی کو محتاج نہ کرے ہمیں. تو میں نے کہا کہ پہلے ہم تین تھے، آپس میں ہمارا اختلاف تھا. ایک کہتا تھا کہ یہ لوگ نہیں خواہ مخواہ بجاتے ہیں. ہم جب دو رہ گئے تو ہمارا خیال تھا کیسے بجائے گا؟ دونوں کا دل ایک ہو گیا، وہ بند ہو گیا. تو یہ قوموں کے بڑوں کو بھی کہتا ہوں، مدرسوں کے بڑوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپس میں اتفاق کو اتحاد سے رکھو، انشاءاللہ تمہارا کام ٹھیک چلے گا. اگر مشکل آ جائے گا اس میں بھی مزہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن ٹھیک چلو گے. اگر ایک تو بنیادی بات میں اختلاف ہو، مدرسے میں کچھ بنیادی مسائل ہوتے ہیں، حکومت میں کچھ بنیادی مسائل ہوتے ہیں، دین میں بھی کوئی بنیادی مسائل ہوتے ہیں، اس پر تو کسی کے ساتھ سودا وہ کیا صلح نہیں ہو سکتا. لیکن جو مسائل ایسے ہیں کہ جس میں دونوں طرف گنجائش ہے، مدرسہ میں بھی ایسے، حکومت میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس میں آپ اسی کی خیال رکھ کر آپس میں دلوں کو جوڑے رکھیں. اسی لیے مشورہ کو رکھا گیا ہے. مشورہ کیا رکھا گیا کہ تاکہ مشورے میں آپس میں دل جڑ جائیں. یہ ہمارے ایوان کا مشورہ نہیں ہے کہ ایک پہلے سے ہم نے طے کیا ہے کہ جب وہ بات کرے گا ہم کہتے ہیں نہیں مانتے. یہ مشورہ نہیں ہے. مجھے کس نے کہا کہ شورا ہے، میں نے کہا شورا ایسا ہوتا ہے؟ مشورے میں تو ایک ہی بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اس پر دلائل دیتے ہیں، سوچتے ہیں. یہ کوئی مشورہ ہے کہ وہ ایک خام ایک نے بل پاس کر داخل کرنے میری جو زبانی ہے ایسا ہوتا ہے؟ یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ شور ایسا ہوتا ہے کہ خام خواہ اپنے آدمی کو ووٹ ڈالنا ہے، اپنی پالیسی والے کو، خواہ حق ہو یا نہ حق ہو. دوسری کی بات کو خام خیرت کرنا ہے، خواہ حق ہو یا نہ حق ہو. کیا ایسے اس کو عاشورہ کہتے ہیں؟ کتنی شورتی کی بے عزتی ہے یہ تو آپ اپنے گھروں کے اندر مشورہ کرو، گھروں کے معاملات میں مشورہ کرو، مدارس کے معاملات میں مشورہ کریں. حکومت والوں کو چاہیے کہ کوئی اپنے آپ کو جو سینئر ہوتے ہیں اپنے آپ کو فرعون مانتا ہے، فرعون بناتا ہے، کہ وہ فرعون نہ بنائے اپنے سے. کیا کریں؟ مشورہ کریں، اور مشورہ کھلا کر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ جو کہیں جی بالکل تمہاری بات بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو پھر ترقی دیتے ہو، چپلوسی کرتے ہیں. بلکہ کھلا جو مشورہ آپ کو ٹھیک مشورہ دے دیں
ٹھیک بات کہیں. جیسا کل میں نے بتایا تھا کہ اس کو قاضی القضات بنا دیا. کیا کون تھا؟ شوریہ. ایسے کریں تو انشاءاللہ آپ کی دل بھی جڑے رہیں گے, آپ کی کام بھی چلتے رہیں گے اور آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کیا کریں گے, اتفاق اتحاد رکھیں گے, تو اتفاق اتحاد سے کیا ہوا کہ آپ ان باتوں پر چشم پوشی کریں جس پر شریعت نے بھی خود فرمایا ہے کہ تم چشم پوشی کرو. ایسے